السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 9 کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے حاضر ہے۔ 9ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر، بڑے اور گھمنڈی اور سردار قسم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اس علاقے سے، اس ایریے سے نکال دیں گے، اور جو آپ کے ساتھ مسلمان ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، یا پھر تم ہمارے مذہب کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر! گویا دھمکی دے رہے پیغمبر کو، نبی کو، کہ یا تو تم کو ہم نکال دیں گے اپنے علاقے سے، یا پھر ہمارے مذہب یعنی کفر میں، شرک میں شامل ہو جاؤ، تب ہم چھوڑیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بہت دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور ان کی قوم نے جب نہیں مانا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا ان کی قوم پر، کافروں پر۔ اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا اور کافروں مشرکوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ عذاب اس طرح سے آیا کہ اللہ نے آگ بھیجا، آگ کے شعلے آئے، اور ایک سخت چیخ، سخت آواز آئی، اور زمین سے بھوچال، زلزلہ آیا، اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہلاک ہو گئے شعیب کی قوم کہ جیسے کہ سب اوندھے لیٹے ہوں، الٹے لیٹے ہوں، جیسے ایک پتیلا کو، ایک دیگچی کو الٹا پلٹ دیا جائے، ایسے سب کے سب ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ جیسا کہ اس بستی میں کبھی کوئی رہتے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر! تو جب کوئی بھی قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور کوئی اس میں بچ نہیں پاتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے لے کے 157 تک، یعنی 103 سے لے کر 157 تک کیا کیا واقعہ ذکر ہوا وہ دیکھیے، مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی توحید کی، اسلام کی، تو وہ نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جو بنی اسرائیل ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ ایک قوم بنی اسرائیل تھی، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، اور یہ قوم بنی اسرائیل اصل شام کے رہنے والے تھے، جو آج کے نام کے حساب سے سیریا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آ گئے تھے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تو فرعون ان پر ظلم کرتا، غلام بنا کے رکھا تھا، سخت کام کراتا، ظلم کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قوم کو چھوڑ دو ہمارے ساتھ، ہم ساتھ میں ان کو لے جائیں گے۔ تو فرعون اس پر تیار نہیں ہوا، اور توحید کی، اسلام کی دعوت بھی قبول نہیں کیا، بلکہ چیلنج کر دیا فرعون نے۔ اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، جتنے جادوگر تھے مصر کے اندر، فرعون کے مشرک کافر جادوگر سب جمع ہو گئے۔ کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ تو ایک طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسری طرف سارے مشرکین، بڑے بڑے جادوگر ٹاپ کے تھے اس وقت کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کا بہت زور تھا، تو سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ اب گویا کہ ایک چیلنج بن گیا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے یا کافر کی جیت ہوتی ہے۔ ایک چیلنج بن گیا تھا، سب لوگ جمع ہوئے، ایک دن مقرر کیا گیا، ایک جگہ مقرر کی گئی، ٹائم ٹیبل سب فکس ہو گیا، سارے لوگ بھی جمع ہوئے، سارے جادوگر جمع ہوئے۔ اب کرتب دکھانا تھا فرعون کے جو جادوگر تھے، سب نے اپنے اپنے جادو دکھائے۔ جادو کے ذریعے سانپ آیا، بڑے بڑے سانپ آئے، چھوٹے سانپ، بڑے سانپ، سب بہت زیادہ سانپ چل رہے تھے۔ سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹکا، تو وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، دیکھ کے لوگ ڈر بھی گئے۔ اور اسی سانپ نے
جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ کے حکم سے سانپ بنا تھا، اس اژدہے نے بقیہ تمام سانپوں کو نگل لیا، کھا لیا، جادوگر کے تمام سانپ کو کھا لیا، نگل لیا۔ یہ دیکھ کر کے جادوگر جو تھے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہوگا، ورنہ اتنی سخت نہیں جادو کے اندر کہ دوسری جادو کو اتنی آسانی سے توڑ دے اور ختم کر دے۔ تو سارے جادوگر فوراً اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جادوگر تمام کے تمام مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی ہار بھی مان لی۔ یہ دیکھ کر کے فرعون پریشان، گھبرا گیا، غصے میں کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو فرعون نے کہا ان مسلمان جادوگر مسلمان ہو گئے تھے کہ تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ میں تم سب کو سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا اور پھر سولی پر بھی چڑھاؤں گا۔ تو ان مسلمانوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم دین سے، اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو ہمیں مرنا ہی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن دین سے پلٹ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ آخر کار جیت مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے، مومن کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے یہاں بیان کی کہ جو فرعون کی جو جماعت تھی، یہ مشرکین اور کافروں کی جو ٹولی تھی، اگر ان پر اللہ کا کوئی عذاب آتا، تکلیف آتی، پھلوں میں کمی ہوتی، اللہ آزماتا تھا فرعون اور اس وقت کے جو لوگ تھے اس پر، کہ کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں میں بہت برکت دیتا، خوشحال ہو جاتے، اور کبھی اللہ قحط ساری دیتا، بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہوتے۔ تو جب بھی خوشحالی آتی تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ تو فرعون اور مشرکین کافر کہتے ہیں یہ تو ہمارا پاور ہے، ہم تو اس کے حقدار ہیں، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، خوش ہوتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 131۔ جب پریشانی لائق ہوتی فرعون کو، مشرکوں کو، جب کوئی تکلیف آتی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ موسیٰ، یہ مسلمان، یہ منحوس، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو کچھ ملکوں کا حال ہے، اور خاص کر کے انڈیا میں فی الحال جو ماحول بنایا گیا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ساری تکلیف مسلمانوں کی وجہ سے آ رہی ہے، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان کافروں مشرکوں نے یہ کام پہلی بار نہیں کیا ہے، ٹھیک یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا ہے کہ تکلیف آتی تو مسلمانوں کے اوپر ڈال دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حال تھا اس وقت۔ تو اب اس طرح سے تکلیف انہوں نے دی اور الزام لگایا، مسلمانوں کو پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر، مشرکوں پر عذاب بھیج دیا۔ کئی طرح کے عذاب آئے، اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک اللہ نے یہ عذاب بھیجا کہ بہت زیادہ بارش، پانی پہ پانی، بارش پہ بارش، پریشان لوگ ہو گئے۔ ایک عذاب تھا ٹڈیوں کا، ایک ٹڈی ہوتا ہے کیڑا، ایک بڑا پتنگا ٹائپ کا، وہ آتا پوری پوری فصل کو کھا کے چلا جاتا تھا، یہ ایک عذاب آ گیا۔ اسی طرح اللہ نے گھن کو بھیج دیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع۔ گھن کو، گھن جو اناج کے اندر لگ جاتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، جوں یا پھر جوں کو جو بالوں میں جوں ہو جاتے ہیں، بہت سارے جوں، سارے سروں بالوں کے اندر جوں ہی جوں ہیں، سب پریشان ہیں، تو اس کا بھی اللہ نے عذاب بھیجا۔ اسی طرح میڈک، اللہ نے میڈک کو بھیج دیا، ہر جگہ میڈک، گھر کے اندر میڈک، گھر کے باہر میڈک، کبٹ کے اندر میڈک، کپڑوں میں میڈک، کچن میں میڈک، بستر پہ میڈک، برتنوں میں میڈک، پلیٹوں کٹوروں میں میڈک، کھانے کی چیزوں میں میڈک۔ اللہ اکبر، ہر جگہ میڈک ہی میڈک، پریشان۔ پھر اللہ نے خون کا عذاب بھیجا۔ خون یعنی جو ان کے پینے کے پانی تھے، پینے والا پانی، وہ پانی اللہ کے حکم سے وہ خون بن جاتا تھا۔ پانی پی رہے گلاس میں، خون بن جاتا تھا، پانی پی رہے خون بن جاتا تھا۔ یہ بھی عذاب اللہ نے بھیجا۔ جب وہ پریشان ہو گئے کافری مشرکین، اچھا یہ سارے عذاب ایک بار نہیں آئے، کبھی میڈک کا عذاب آتا، کبھی خون کا آتا، کبھی جوں کا آتا، کبھی کیڑوں کا آتا، الگ الگ وقتوں میں یہ آتے تھے۔ تو جب یہ عذاب آتا، یہی کافر دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیا، اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ پھر دعا قبول فرما کے وہ عذاب کو ختم کر دیتا تھا۔ پھر یہ لوگ پریشان کرتے، تنگ کرتے مسلمانوں کو، اللہ پھر عذاب بھیجتا تھا، پھر یہ لوگ دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے
تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا. تو اس طرح سے کئی مرتبہ عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ نے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کافر نہیں سدھرے، اس کے باوجود یہ مشرکین نہیں سدھرے، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے اور اسلام بھی قبول نہیں کیا، اپنے شرک پر، کفر پر ڈٹے رہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور تمام مشرکوں کے جو اس کے ساتھ تھے دریا میں ڈبا دیا. اللہ اکبر. تو دریا میں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں ڈبایا تھا، اس سے پہلے کئی تھوڑے الگ الگ وقتوں میں عذاب آ چکے تھے. جب یہ لوگ نہیں سدھرے تو آخر میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے دنیا سے مٹا دیا ڈبا کر کے. تو گویا کہ اس طرح سے آیت نمبر 103 سے 157 تک موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت نمبر 158 158 کے اندر اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. گویا پچھلے جو پیغمبر نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، ایک خاص ملک کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایریے کے لیے آتے تھے. لیکن جو آخری پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر آئے، پوری دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے نبی بن کر آئے. اچھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس، ناس یعنی پبلک، تمام لوگ. یہ ہندوؤں کی بھی پیغمبر ہے، یہ کرسچن کی بھی پیغمبر ہے، یہ یہودیوں کی بھی پیغمبر ہے، یہ سکھ کی بھی پیغمبر ہے، یہ جین بدھسٹ کی بھی پیغمبر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسان، تمام لوگوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اب جو اس بات کو سمجھ لیتے الحمدللہ اسلام قبول کرتے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کفر اور شرک پر مر جاتے ہیں. لیکن یہ نبی ہمارا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے نبی ہے. اسی طرح یہ قرآن بھی صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا قرآن ہے. یہ اللہ یہ رب صرف ہمارا نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا رب ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگوں تک یہ دین کو پہنچائیں، توحید کی دعوت دیں. شاید کہ مسلمان ہو جائے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 160 یعنی 160 سے لے کے 171 171 تک پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا. تو یہاں پر یہ بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم جو مسلمان ہو گئی تھی، الحمدللہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، پھر یہ مسلمان نعمت ملنے کے بعد پھر پریشان کیے، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، کبھی عمل کرتے کبھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھی عذاب بھیجا. اور سنیچر کے دن شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا، انہوں نے شکار کیا سنیچر یوم السبت کو، نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا. اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہے سب، دیکھیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد و پیمان کا ذکر کیا. عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، نکالا. تمام انسان نے سب، شروع سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک جو بھی آئیں گے، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کافر ہو، مشرک کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی دھرم کے کوئی بھی ہو، سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے یا ہوں گے، اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا کیا، نکالا. اور اللہ نے یہ عہد لیا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے، گویا کہ ہم سب نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا اور یہ گواہی دی تھی کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہم سب کا رب ہے اور ہم سب اس پر گواہ ہیں. یہ بیان آیت نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 172 172 آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کو عہد و پیمان کرتے ہیں. اللہ نے بہت پہلے عہد و پیمان لے لیا ہے ہم سب سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے لیے اچھا ہمیں یاد نہیں ہے. تو یاد نہیں ہے، یہی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر زمانے میں پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کو بھیجا ہے کہ نبی جائیے لوگوں کو یاد دلائیے عہد و پیمان کا جو تم نے سب نے عہد و پیمان لیا ہے، اقرار کیا، گواہی دی ہے کہ ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بچہ سب مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن بنا دیتے ہیں یا آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ تو بچہ جب بڑا عقل مند ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تب وہ الگ الگ دھرموں کو قبول کرتا ہے، ورنہ عقل مند ہونے سے پہلے جب بچہ چھوٹا ہے، اگرچہ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اگرچہ وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوا، چھوٹا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ الگ الگ دھرموں کو قبول کرتا ہے۔ تو انسانوں کی فطرت میں ہی اصل اسلام ہے، وحدانیت ہے، توحید ہے، ایک رب کو ماننے والا ہونا چاہیے، اور ایک ہی رب نے، ایک ہی اللہ نے سب کو بنایا، سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 189 179 کے اندر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دل تو ان کے پاس ہے لیکن سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ سمجھنے والی چیز، یہ سمجھنے کی جگہ دل ہے۔ ہم سب کیا مان کے چلتے ہیں کہ دماغ، ارے دماغ لگاؤ، دماغ سے سمجھو، سوچو، نہیں، سمجھنے کی جگہ دل ہے، انسان دل سے سمجھتا ہے۔ کیا دل ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ نے دماغ نہیں کہا، عقل نہیں کہا، دل۔ تو سمجھنے کی جگہ پتہ چل رہا کہ دل ہے، ایسا دل سے انسان سمجھتا ہے۔ ایمان بھی انسان دل سے لاتا ہے، شرک بھی انسان دل سے کرتا ہے، نیت بھی اصل انسان کی دل سے ہی ہوتی ہے۔ تو اصل جگہ تو انسان کا دل ہے۔ تو اللہ نے کہا دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، یہ اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام کو نہیں مانتے، اسلام دھرم کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو جانور ہیں، یہ جانور سے بدتر ہے کہ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا سورہ اعراف آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں، سب خوبصورت ہیں، اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام ہیں۔ نام کتنے ہیں؟ یہ ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام، یہی مشہور ہے نا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو انسان 99 نام کو یاد کر لے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو فضیلت کے لیے وہاں حدیث کے اندر کہا گیا 99 نام ہے، یہ نہیں کہ بس 99 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہے، 99 سے زیادہ ہے، بہت ہے، ان لمیٹڈ ہے، اپرمپار ہے، لامحدود ہے، بے شمار نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ دعا کی، بہت اہم دعا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ناموں کے ذریعے جو تم نے سکھایا، بتایا ہے، اور ان ناموں کا بھی واسطہ جو تیرے پاس خاص ہے، جس کا ہمیں علم نہیں، جسے ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نام بہت ہے، اللہ کے نام بے شمار ہے، بہت ہے، صرف 99 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن جتنے بھی نام ہیں، جو بھی نام ہے، سب ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اچھے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات اس میں نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو، دعا کرنی ہو یا نام لینا، تو انہی ناموں کا استعمال کرنا چاہیے جو نام قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، عزیز ہے، قوی ہے، قدوس ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے۔ تو جو اللہ کا نام ہے اسی نام سے ہم اللہ کو پکارے، اسی نام سے اللہ کو یاد کریں۔ اپنی طرف سے نام نہیں بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ جسے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، تو بھائی میاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ مت کہیے، کیا اللہ لفظ کافی نہیں ہے؟ رحمان، رحیم، قوی، عزیز کافی نہیں ہے؟ تو لفظ میاں استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگ خدا کہتے ہیں، خدا حافظ، بھائی اسی زبان سے اللہ حافظ کہنے میں کیا مشکل ہے آپ کو کہ خدا حافظ کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا حافظ بھی عربی زبان نہیں ہے، فارسی ہے، خدا کا معنی ہے جو خود بخود آیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ حافظ کہیں تو علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا، اس تعلق سے بہت سی کتابیں لکھی گئی، علماء نے لکھی ہے اسپیشل اسی پر کہ اللہ کے نام میں الحاد نہ کیا جائے۔ اللہ نے الحاد سے منع کیا، یعنی اللہ کے نام کو بگاڑنا، توڑنا، مکس کر دینا یا کوئی اور نام رکھ دینا، اسی کو کہتے ہیں الحاد۔ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ جو اللہ کے نام میں الحاد کر اس کو چھوڑ دو، اس کو سزا دیا جائے گا اس کے کرتوتوں کا، اس کے بدعمالیوں کا۔
تو یہ الحاد ہے اللہ کے نام میں. تو جو لوگ دعا کرتے ہیں بارگاہ ازدی میں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کا نام لوگ بنا کے اپنی طرف سے رکھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. آپ وہ نام استعمال کریں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہوئے ہیں. آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جو نام رکھے اپنے بیٹے کا وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن وہ بھی اچھے نام رکھے، شرکیہ کفریہ نام نہ ہو. لیکن اللہ کے نام میں تو بالکل منمانی ہماری پسند نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کا نام وہی استعمال کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان کیا ہے. تو صاف قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے، انہی ناموں کا استعمال کیا جائے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت عظیم اور اہم آیت ہے، یہاں عقیدے کا بیان. دیکھیے عقیدے کی اصلاح جیسے قرآن سے ہوتی ہے. آیت نمبر پہلے یاد رکھ لیں آپ، سورہ اعراف آیت نمبر 188. کیا آیت ہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ اولیاء داتا ہے یا غریب نواز ہے. کہتے ہیں نا بزرگوں کے نام پر غریب نواز، غریبوں کو دینے والے ہیں، داتا ہے، گنج بخش ہیں، نواز سکتے ہیں، اولاد بھی دے سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. جو بزرگ جو اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے ہیں ان کا نام لوگوں نے دے رکھا ہے، غریب نواز ہو یا کوئی بھی ہو، الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں. تو بزرگوں کے بارے میں کچھ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مالک ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اختیار ہے. یہی بات ہے نا. اب دیکھیں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نبی کریم آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کے بزرگ ہیں. ان سے بڑا ولی ہمارا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سارے مسلمان کے اس بات پہ اتفاق اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ولی، ان سے بڑے بزرگ، ان سے بڑے پیر کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب نبی کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہلوا رہا ہے؟ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 188 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کہ اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی کہیے کہ میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، اپنے نفس کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کا بھی میں مالک نہیں ہوں. جائیے ترجمہ اٹھا کے پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا کہ اے نبی کہیے کہ میں اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں. تو جو انسان اپنے آپ کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے اور نہیں پہنچا سکتے تو کیا وہ کسی اور کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کیا کسی اور کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ کسی اور کو رزق دے سکتے ہیں؟ کسی اور کو وہ اولاد دے سکتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے بارے میں گزر چکا پیغمبر تھے، دعا کرتے رہے، بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی، ان سے پہلے نہیں ہوا. پتہ چلا کہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا کہ جب چاہے اولاد لے لے، نہیں، دعا کرتے رہے. جب اللہ نے دعا قبول کی بچے ہوئے، جب اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑے پیغمبر گزرے، ان کو بھی کوئی اولاد نہیں، بڑھاپے کو پہنچ کے دعا کرتے رہے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. لیکن جب اللہ نے خوشخبری دی ان کو تعجب ہوا، بڑھاپے میں اولاد. ان کی بیوی بھی ایک دم پریشان ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. انشاءاللہ اس کا بھی بیان آگے آئے گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے کہا ہے ہوگا تو وہ ہو جائے گا. تو جو اللہ جوانی میں دے سکتا ہے بڑھاپے میں دے سکتا ہے. تو اس سے کیا اندازہ لگ رہا ہے کہ پیغمبر بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اولاد مانگتے رہتے ہیں؟ نہیں ہوتی ہے. جب اللہ چاہتا تو اولاد ملتی ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ملتی ہے. تو پھر پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی کتنے بڑے ہستی ہو، پہنچے ہوئے ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، وہ کیسے کسی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے کسی کو رزق دے سکتے ہیں؟ کوئی انسان کیسے ان کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیسے ان کو مالک سمجھتا ہے؟ کوئی انسان کیسے سمجھتا ہے کہ بزرگ اولیاء ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کو سمجھیے. صاف طور پر اللہ نے یہاں کہا نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہیے کہ میں اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچانے کا بھی مالک نہیں ہوں. پھر اللہ نے آگے کہا کہ کہیے بھی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. دیکھیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ کہ اگر میں غیب جانتا، غور کیجیے
گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. صاف کلیئر کٹ آیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ کوئی بھی پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے. اس لیے کوئی بھی بزرگ اور ولی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتے. عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ اللہ کا خاصہ، یہ اللہ کی خصوصیت ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عالم الغیب ہے. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. قرآن کے آیت سے پڑھیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. نبی کی زبان سے کہا جا رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اگر میں غیب جانتا، غیب کا علم مجھے ہوتا تو بہت سی بھلائیوں کو میں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی. اللہ اکبر، کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ کو پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. کبھی کافروں نے تکلیف پہنچائی، کبھی مشرکوں نے تکلیف پہنچائی، کبھی دشمنوں نے تکلیف پہنچائی، کبھی کھانے پینے کی تکلیف ہوئی، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کبھی نہیں ہوتے تھے، کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے. دشمن تکلیف دیتے تھے، تکلیف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے تھے، صبر کرتے تھے. تو وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا؟ کہا کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے ڈرانے والا ہوں. وبشیر، اور بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری، اللہ کی رضا کی، خوشنودی کی. جو ایمان لائیں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، ڈرانے والے تھے اور بشارت دینے والے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 188. اور سورہ اعراف کی سب سے آخری جو آیت ہے اس میں سجدہ ہے. پورے قرآن مجید میں ٹوٹل 15 سجدے ہیں. تو سب سے پہلا سجدہ اسی 9ویں پارے میں ہے، سورہ اعراف کی سب سے آخری آیت پر سجدہ ہے. تو جب بھی آپ تلاوت کریں اس آیت سے گزرے تو آپ سجدہ کر لیں. جس آیت پر سجدہ ہو انسان تلاوت کرے تو وہاں پر سجدہ کر لینی چاہیے. تو اس طرح سے سورہ اعراف کی مختصر تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد سورہ انفال ہے جس کی تفسیر انشاءاللہ کل ہم سنیں گے باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. اللہ مسلمانوں کی عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہمیں کتاب و سنت پر، توحید پر چلنے والا بنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.